روحانی کنیکشن یا بس فسانہ؟ جانیے اصل حقیقت۔ ہماری زندگی میں بعض ملاقاتیں، بعض چہرے، بعض باتیں دل پر یوں نقش ہو جاتی ہیں جیسے صدیوں پرانی پہچان ہو۔ ایک اجنبی کی موجودگی میں بھی دل کو ایسی مانوسیت کا احساس ہوتا ہے جیسے وہ صدیوں سے جانا پہچانا ہو۔ ایسی کیفیات میں انسان اکثر سوچنے لگتا ہے کہ کیا یہ محض اتفاق ہے یا کوئی گہرا روحانی ربط؟ کیا واقعی روحیں کسی اور جہان سے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی آتی ہیں، یا یہ سب ہماری خواہشات کا فسانہ ہے؟ روحانی کنیکشن ایک ایسا مفہوم ہے جو بظاہر نظر نہیں آتا مگر محسوس ضرور ہوتا ہے۔ یہ تصور محبت سے الگ ہے، یہ جسمانی کشش سے بالا تر ہے، لیکن اس کی حقیقت تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی وقتی تعلق کو روحانی کنیکشن سمجھ بیٹھتے ہیں، جبکہ وہ محض ایک جذباتی دھوکہ ہوتا ہے۔ اس تحریر میں ہم 7 پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے تاکہ یہ جان سکیں کہ کب ایک تعلق روحانی حقیقت ہوتا ہے اور کب صرف ایک فریب، نظریہ یا ادھورا فسانہ۔ پہلا نقطہ، روحانی تعلق کیا ہوتا ہے؟ روحانی تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو محض جسمانی یا ظاہری روابط سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہ دو افراد کے درمیان ایک ایسی ہم آہنگی پر مبنی ہوتا ہے جو دل، ذہن اور روح کی گہرائیوں تک اترتی ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کو بغیر الفاظ کے سمجھنے لگے، ان کی خاموشی بھی باتیں کرنے لگے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ ایک روحانی ربط ہے۔ ایسا تعلق وقت اور فاصلے سے آزاد ہوتا ہے، اور بسا اوقات زندگی کے خاص موڑ پر اچانک کسی اجنبی سے ایسا رابطہ ہو جاتا ہے جیسے برسوں کی شناسائی ہو۔ دوسرا نقطہ، کیا ہر گہرا تعلق روحانی ہوتا ہے؟ ہر گہرا تعلق روحانی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ہماری جذباتی کمزوریاں، خواہشات یا خالی پن ہمیں کسی کے ساتھ غیر معمولی وابستگی کا احساس دلاتے ہیں جو وقتی یا غیر حقیقی ہوتا ہے۔ روحانی تعلق میں پرسکون سکوت ہوتا ہے، اضطراب نہیں۔ اگر کسی تعلق میں بے چینی، بار بار وضاحتوں کی ضرورت یا رشتے کو بچانے کی جدوجہد ہو تو وہ روحانی نہیں بلکہ نفسیاتی یا وقتی کشش پر مبنی ہو سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ، روحانی تعلق کی نشانیاں کیا ہیں؟ پہلی نشانی، خاموش ہم آہنگی، بغیر بولے دل کی بات سمجھ جانا۔ دوسری نشانی، اندرونی سکون، اس شخص کے ساتھ یا خیال سے دل کو سکون ملنا۔ تیسری نشانی، ہم وقت ہونا، دونوں افراد کا وقت، سوچ یا تجربات ایک جیسے مرحلوں سے گزر رہے ہوں۔ چوتھی نشانی، بے غرض محبت، توقعات سے آزاد خالص احساس۔ پانچویں نشانی، روحانی ترقی، اس تعلق کے ذریعے انسان خود کو بہتر بناتا ہے۔ چھٹی نشانی، انکار کے باوجود جاذبیت، بار بار فاصلہ ہونے کے باوجود دل کا دوبارہ متوجہ ہو جانا۔ چوتھا نقطہ، کیا روحانی کنیکشن ہمیشہ زندگی بھر رہتا ہے؟ نہیں، روحانی کنیکشن بعض اوقات زندگی کے کسی خاص مرحلے تک محدود ہوتا ہے۔ ایسا شخص ہماری زندگی میں آتا ہے تاکہ ہمیں کچھ سکھا سکے یا ہماری روحانی تربیت کا ذریعہ بنے۔ جیسے کچھ اساتذہ ہمیشہ نہیں رہتے مگر ان کی دی گئی تعلیم زندگی بھر رہتی ہے، ویسے ہی بعض روحانی روابط بھی وقتی ہوتے ہیں مگر ان کا اثر دائمی ہوتا ہے۔ پانچواں نقطہ، کیا یہ فسانہ بھی ہو سکتا ہے؟
جی ہاں، بعض اوقات ہمارا ذہن خاص طور پر جب ہم تنہائی، خالی پن یا کسی جذباتی خلا کا شکار ہوں تو خود کو یقین دلانے لگتا ہے کہ یہ تعلق خاص ہے، حالانکہ وہ محض ایک شدید کشش ہو سکتی ہے۔ ایسی کیفیت میں ہم دوسروں کے اشاروں کو حد سے زیادہ معنی دیتے ہیں، معمولی باتوں کو نشانیاں سمجھتے ہیں اور حقیقت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ چھٹا نقطہ، فسانے اور حقیقت میں فرق کیسے پہچانیں؟ پہلا فرق، خود احتسابی کریں۔ کیا یہ تعلق آپ کو بہتر انسان بنا رہا ہے یا توڑ رہا ہے؟ دوسرا فرق، کیا یہ یک طرفہ ہے؟ روحانی تعلق دو طرفہ ہوتا ہے۔ اگر صرف آپ محسوس کر رہے ہیں تو یہ فسانہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا فرق، کیا اس میں روحانی ترقی ہو رہی ہے یا صرف ذہنی الجھن؟ چوتھا فرق، کیا اس میں آزادی ہے یا قید؟ پانچواں فرق، کیا یہ آپ کو سکون دے رہا ہے یا اضطراب؟ اگر ان سوالوں کا جواب منفی یعنی نہ میں ہو تو شاید یہ محض تصوراتی کشش ہے۔ ساتواں نقطہ، نتیجہ جانچ اور توازن ضروری ہے۔ روحانی تعلق ایک انمول تحفہ ہوتا ہے، لیکن اس کے نام پر خود فریبی یا نفسیاتی الجھن میں پڑ جانا بھی عام ہے۔ اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم اپنے جذبات، سوچ اور روح کے درمیان فرق سیکھیں۔ ہر قریبی رشتہ روحانی نہیں ہوتا اور ہر روحانی تعلق زندگی بھر کا نہیں ہوتا۔ تعلق اگر حقیقت پر مبنی ہو تو روح کو سکون دیتا ہے، اگر فسانہ ہو تو روح کو برباد بھی کر سکتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔